اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ عامۃ الناس میں یعنی عوام میں اور خواص میں بھی کسی حد تک یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ حقوق دو طرح کے ہیں، یا حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، یعنی اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق۔ تو بعض لوگ جو اللہ کے حقوق ہیں اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو بھی شامل فرما دیتے ہیں، لیکن شفا شریف میں قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ایک اور حقوق بھی ہیں، وہ حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بھی انسانیت پہ لازم ہیں اور ضروری ہیں۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو پورا نہیں کرے گا اس کی نجات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنا حق معاف فرما سکتا ہے، بندوں کے حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بندے کو کچھ دے کے اس کو آخرت میں راضی کر کے انسان کے درجات کو بلند فرما سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اگر کسی نے پورے نہیں کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی نے اس طرح وفا نہ کی جس طرح وفا کا حق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی ہو یا ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو، جس نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کی، آقا علیہ السلام کے حقوق میں کوئی کمی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کی گہرائیوں میں داخل فرما دیا ہے۔ تو قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کے جو حقوق بیان کیے ہیں اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی رسالت پہ اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پہ مکمل اور کامل ایمان لایا جائے، یعنی کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آقا علیہ السلام کے اس حق کو پورا نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ السلام پہ کامل اور مکمل ایمان نہیں لاتا۔ پھر حضور علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث جس میں آقا علیہ السلام حضرت عمر سے مخاطب ہے کہ عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جان، اپنے مال، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنا شروع کر دو۔ تو یہ بھی محبت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اپنی مال، اپنے جان، اپنی اولاد، ہر چیز سے زیادہ حضور علیہ السلام کی ذات سے اور حضور علیہ السلام کے نظام سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ یہ حق ہے اور اس حق کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تیسرا حق کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینا، کہ آقا علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی آدمی بھی کمزور الفاظ استعمال کرتا ہے، کسی طریقہ کے ساتھ بھی آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک مسلمان کی غیرت اور اس کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ناموس اور عزت پہ پہرا دے۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے سامنے آقا علیہ السلام کی شان میں کمزور الفاظ کو استعمال کرے اور اس کا ایمان جاگ نہ اٹھے اور وہ اس کو جواب نہ دے۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں زبان کے ساتھ، ہمیں ہاتھ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی گستاخوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کا حق ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے وفا کی ان کے ساتھ ہم بھی وفا کریں۔ اگر حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ ہم جفا کریں گے تو ہم حضور علیہ السلام کا حق پورا نہیں کر رہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام جنہوں نے بدر سے لے کے حنین تک میرے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے طائف میں پتھر کھاتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کا عزت، ان کا احترام، ان کی توقیر اور ان کے حقوق کا خیال کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، تمام صحابہ کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ اگر کوئی صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرتا، ان کی شان میں کمزور الفاظ استعمال کرتا ہے، تو وہ محمد علیہ السلام کے حقوق پورے نہیں کر رہا بلکہ وہ گمراہی کے راستے پہ گامزن ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا حق جو انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ مودت اختیار کرنا، یعنی محبت سے بھی اگلا درجہ۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس طرح جو مومن اور مسلمان ہے
وہ اس اہل بیت کی محبت کے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی اس حد تک حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ بلا کسی عذر کے بے لوث ہو کے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اہل بیت کا ادب و احترام کرنا، اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنا، اور اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا اور اہل بیت کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کے حقوق میں شامل ہیں۔ ہمیں حضور علیہ السلام کا اگر حق ادا کرنا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق پورے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر سانس آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت اور محبت اختیار کرنی ہوگی۔ یہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بغیر انسان کا دین اور ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پھر حضور علیہ السلام کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، یعنی حدیث مبارکہ یا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ، وہ آپ تک پہنچی ہے، جس ترک سے بھی پہنچی ہے، جس سلسلے سے بھی پہنچی ہے، جس واسطے سے بھی پہنچی ہے، جس سورس سے بھی پہنچی ہے، اس کو اسی انداز کے ساتھ دوسرے انسان تک منتقل کرنا، دوسری انسانی آنے والی نسل کے ساتھ منتقل کرنا، یہ حضور علیہ السلام کے حقوق میں سے حق ہے کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو عام نہیں کریں گے، ہم آقا علیہ السلام کی حدیث کو عام نہیں کریں گے، تو ہم حضور علیہ السلام کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو آگے پھیلانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ہے، یعنی ہم پہ فرض ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کے بعد حدیث سے انکار کر رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے انکار کر رہا ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کر رہا ہے، وہ دین کے بنیادی جز سے انکار کر رہا ہے، وہ اسلام اور نجات کے راستے پہ نہیں چل رہا بلکہ وہ گمراہی اور ضلالت کے راستے پہ گمزن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق پورے کرنے کے سوا اسلام مسلمانوں کو کوئی اور راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جب بھی بات کریں تو یہ بات کریں کہ مسلمان پہ حقوق اللہ ہیں، حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حقوق العباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ، حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقوق العباد ہر حال میں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی خیر کی باتوں کو ہمیں آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔